ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام معزز و مکرم جناب حضرت علامہ قاری محمد سلیم سیالوی صاحب، جناب محترم المقام علامہ پروفیسر نسیم حسن چاند صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قبلہ قاری محمد سلیم سیالوی صاحب کے والد گرامی پر اللہ کریم اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے اور انہیں کے اصال ثواب کے سلسلے میں جو ہم مل بیٹھے ہیں یا ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا ان کے لیے ثواب رسانی کا ذریعہ بنائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا ہو. فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ پروفیسر چاند صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے اس کی تائید میں کلام بھی پڑھا. عصر حاضر کے جو فتنے ہیں ان کو اگر ہم گننا شروع کریں تو بہت ساری تعداد بنتی ہے. کچھ فتنے بیرونی فتنے ہیں، کچھ فتنے اندرونی فتنے ہیں. بیرونی فتنے جب ہم کہتے ہیں تو ان میں ایسے بھی ہیں جو اصل میں اٹھے بیرون سے ہیں اور اب وہ اندر آ کے جب داخل ہوئے ہیں تو اب وہ بھی ہمیں اندرونی ہی نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک تیسری قسم ہے فتنوں. اس دور میں دین کے، اللہ کے وجود کے، قرآن کے، مذہبی تعلیمات کے انکار کا ایک بہت بڑا فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح منکرین ختم نبوت کا ایک بہت بڑا فتنہ. اب یہ وہ فتنہ ہے کہ کفر اور اسلام کے حوالے سے آپ کہیں تو یہ بیرونی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں تو یہ آپ کو اندرونی نظر آئے گا. تو ایسے فتنے اور زیادہ خطرناک ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو گالیاں دینے والوں کا ایک فتنہ ہے، اور واقعی سچی مچی وہ ننگی گالیاں دیتے. ایسے ہی ہماری اپنے صفوں کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، بعض اوقات پوری داڑیاں رکھ کے، آستانے کھول کر، علم کی مخالفت کر کے، نمازوں کی مخالفت کر کے، علماء اسلام کو ملا کہہ کے ان کی توہین اور تحقیر کرنے والے، اب آپ مجھے بتائیے ان کو ہم اندرونی کہیں یا بیرونی کہیں؟ یہ جو بلائیں ہمارے متھے لگی ہوئی ہیں ان کا کیا علاج؟ سنا، ہم اللہ سے ڈر کے باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ ہمارے جیسی پاٹے خانے مولوی کو کیا پتا. ہم تمہیں ایسے ایسے مولویوں سے ملا سکتے ہیں کہ جن گمبھیر آفتوں سے تم گزرے ہو اس کی کئی گنا گمبھیر آفتیں ان مولویوں نے دیکھی ہیں، اور تمہیں جن چیزوں کی ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں میں سے وہ مولوی گزر کے پھر مولویت کی طرف پلٹے ہیں. انہیں حق نظر آیا تو مصطفیٰ کے قدموں میں نظر آیا.
تصور شیخ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے مانا، ان مقامات پر جاؤ تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جیسے تم کہتے نا اس کو نہیں پتا، اگلی بات ہے خدا کی قسم تمہیں بھی نہیں پتا اس سے آگے کیا ہے۔ دوبارہ بولو، سونا جس طرح تم کہتے ہو نا کہ مولوی نو اگلی گل دا نہیں پتا، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس سے اگلی بات کا تمہیں بھی نہیں پتا، اس سے آگے پھر شریعت ہے، اس سے آگے پھر شریعت ہے۔ فقیر نے ایک جملہ لکھا ہے ضابطہ یاد کتاب میں، اول بھی شریعت ہے اور آخر بھی شریعت ہے، جبکہ درمیان میں سمندر ہے جس میں نہ کشتی ہے نہ ملا ہے۔ اس سمندر والا بندہ بڑا غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دور نہایت ہی خطرناک دور ہوتا ہے، وہیں سے طرح طرح کے بد دماغ پیدا ہوتے ہیں، جدھر کو رخ ہو گیا ادھر کو مسلک پیدا ہو گیا۔ یہ بعض اوقات تقلید کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بعض اوقات خدا معاف کرے ایسے لوگ بعض اوقات حدیث کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ بس زیادہ چڑھ جاتی ہے تو ادیان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جب کسی اور تھپیڑے کا شکار ہوتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو داڑیاں مڑا بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ کسی اور تھپیڑے کا شکار ہوتے ہیں تو اعلیٰ ظرف بنتے ہیں اور اپنے مشرب وسیع بتاتے ہیں، حالانکہ مقصد ان کا صرف اور صرف خرابی ٹھوکر جہاں سے لگی ہوتی ہے کہ وہ وحدت کے سمندر سے کنارہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ یہیں سے روایت پرست طبقہ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے پیرینیلسٹ پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جہاں سے فیض ملتا ہے لے لو۔ فقیر کی تھوڑی سی گفتگو سے پاٹے خان صاحب کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا اللہ کریم مجھے اور آپ کو کسی فخر، کسی تعلی اور کسی فالتو بات سے محفوظ رکھے۔ سنا میں مجبوراً یہ گزارشات آپ کی اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو کہ جو جھکیں تم مارتے ہو دوسرے ان کو جانتا کوئی۔ یہ تو پریکٹس کی بات ہے، تھیوریٹیکلی ہی صرف دیکھ لو تو تم نے کم از کم امام غزالی کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو امام غزالی کہاں سے گزرنے کے بعد بالآخر شریعت مصطفیٰ کی طرف پلٹنے پر مجبور ہوئے۔ اور جو ان کیفیات سے گزرا ہو نا وہ ایسے لوگوں کو سخت لفظ بھی کہہ دے گا تو اللہ چونکہ جانتا ہے کہ یہ ان کا ساتھی رہ چکا ہے اور سمجھتا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں ہوگی۔ ہم اسلامیات اور لفینٹریات میں فرق سمجھتے ہیں۔ فتنوں کی بے شمار قسمیں ہیں قبلہ، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں اپنے مضمون کو نسبتاً مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ آیت کیا تھی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ ایک آیت ہے جی، چند الفاظ ہیں قرآن شریف کے جن کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اس ضمن میں تین طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین، مذہب، اللہ کے وجود، اسلامی تعلیمات بلکہ مطلق ہی کسی بھی دین و مذہب کا انکار کر دیا۔ وہ ایک طبقہ ہے جو آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں آج کل زیادہ پھیل رہا ہے،
اور آپ کا جو 12, 14, 16 پڑھنے والا لڑکا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، وہ گھر آتا ہے تو ابو امی سے وہ باتیں نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ابو کو بھی ان باتوں کا نہیں پتا، میری امی کو بھی ان باتوں کا بھی نہیں پتا۔ ابو امی نے خود اپنے پلے سے فیس دے کر لاکھوں روپے ماہانہ دے دے کر بچے کو اسلام دشمن عناصر کے اڈے چڑھایا ہوا ہے۔ بچہ کے گھر میں ڈسکس ہی نہیں کرتا وہ باتیں، ابو کی پتہ ہے نکلا۔ بچہ کی کہتا ہے ابو علم شلم کوئی نہیں، شاعری کو نہیں علم۔ بچہ آگے کہتا ہے کہ یہ تسی کی نمازاں پڑھ دے ہو تو کہ تسی لگ گئے ہو۔ بچے کو ٹیکا لگ چکا ہے۔ سونا یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، کسی ملک میں بھی رہتا ہو، اپنی من مانی کر سکتا ہے؟ مذہب اس کا کوئی بھی ہو، ہی میں بھی مسلم، ہی میں بھی نان مسلم، ہی میں بھی ایتھیسٹ، کوئی بھی ہو، کیا ہر بندہ اپنے پڑوسی کو جا کے مار سکتا ہے؟ قانون پکڑنے آ جائے گا، قانون اسلامی ہو یا نہ ہو۔ کیا کسی کی زمین لوٹ سکتا ہے؟ کیا کسی کے مکان پہ ہر کوئی بندہ قبضہ کر سکتا ہے؟ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والا ہو، کسی کی بیوی کو ورگلا سکتا ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں۔ چوری کر سکتا ہے، ڈاکے ڈال سکتا ہے، قانون آ جائے گا۔ سونا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان قانون کا پابند ہے، حیوان اور جنگل کے باشیوں اور دوسری طرف انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جنگلیوں کے اندر قانون نہیں ہوا کرتا، انسانوں میں قانون ہوا کرتا۔ جب مذہب کوئی بھی ہو تم کسی نہ کسی قانون پر کے سامنے جھکنے کے لیے پابند ہو، مجبور ہو، تمہیں معاشرہ زندہ نہیں رہنے دے گا، اور تمہارے اندر کا ضمیر بھی کہے گا یار اگر میں کسی کا مال لوٹ سکتا ہوں تو کوئی بھی تو پھر میرا لوٹ سکتا ہے، کوئی ڈسپلن بنانا پڑے گا۔ سونا یہی وہ ڈسپلن ہے، یہ وہ لائن آف لائف ہے، یہ وہ لائف لیڈنگ میتھڈ ہے کہ جب دنیا والے دیتے ہیں، وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا حکومت پاکستان ہو تو اسے قانون کہتے ہیں، جب اللہ اس کا رسول دیتے ہیں تو اس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو پھر شریعت کے اوپر کیوں اترا؟ شریعت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک قانون ہے۔ یہ قانون تمہیں وقت کی حکومت دے تو پولیس تمہیں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس قانون پر عمل کرانے کا پابند بنا سکتی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کریم جل شانہ نے اسی کام کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، ترغیب دی ہوئی ہے۔ اگر نہیں چلو گے تو کم از کم دنیا سے اگر بچ گئے تو قیامت کے دن اس پولیس سے بھی زیادہ پولیس مین وہاں پر کھڑے ہیں جو اس سے سختی کے ساتھ گھسیٹیں، اس سے بھی سختی کے ساتھ گھسیٹیں۔ بولے شاہ پتہ تاں لگ سی جدوں چڑی پتھی ہاتھ بازاں۔ آپ نے ابھی 8 مارچ آنے والا ہے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ اس دن کچھ مرد اور عورتیں باہر کے ملکوں سے لائنیں لگی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ان دنوں میں مارچ کا پہلا ہفتہ باہر کے ملکوں سے لوگ امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی قد آور 7-7 فٹ کی عورتیں، سخت ٹائٹ پینٹیں پہنی ہوں گی، سخت ٹائٹ لباس پہنا ہوگا، بعض اوقات یہاں تک اوپن، اور جسم تھر تھراتا ہوا باہر نظر آ رہا ہوگا ان کا۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تو آپ کو ایئرپورٹیں پہ نظر آئیں گی، اس کا مطلب ہے یہ کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ 1 مارچ سے 8 مارچ تک کا تماشا ایئرپورٹوں پہ ذرا دیکھ لینا جاتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ خاص طور سے پلاننگ کیا ہے۔ وہاں جا کے نعرے لگائے جائیں گے میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، یہ نعرے لگیں گے ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔
یہ 8 مارچ کے نعرے 2 سال سے شروع ہے. سنا ان لوگوں پر سوال کرنا، میں آپ کو ایڈوانس تیار کر رہا ہوں. ان لوگوں پر سوال کرنا تم اپنی زندگی مرضی سے کیسے جی سکتے ہو اور کیسے مر سکتے ہو. یہ لفظ ہی بالکل نامعقول ہے. تم اپنی مرضی کے ماں کے پیٹ میں پڑے تھے، تم اپنی مرضی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. بولے کسی میں جرت ہے تو اپنی مرضی کا لفظ یہاں بول کے دکھائے. تم اپنی مرضی کے اسپتال میں پیدا ہوئے تھے، مرضی کے بیڈ پہ پیدا ہوئے تھے، مرضی کے حالات میں امیر اور غریب بنے تھے. ماں نے تمہیں ایزیلی جنم دیا یا آپریٹ کرنا پڑا، یہ تمہاری مرضی چلی یا کسی اور کی؟ پھر تم ماں کا دودھ پیو گے یا نہیں پیو گے؟ ماں کا دودھ پیو گے یا ڈبے کا دودھ پیو گے؟ یہ تمہاری مرضی تھی یا کسی اور کی؟ پھر تمہیں سوکڑے کا مرض لگ گیا یا نہیں لگا، تمہاری مرضی تھی یا کسی اور کی؟ تم 7 ماہ کے پیدا ہوئے، 7 ماہ جسے کہتے ہیں، یا پورے دنوں ماہ کے پیدا ہوئے تھے، یہ تمہاری مرضی تھی یا کسی اور کی؟ پھر تم زندگی بھر بیمار ہوتے ہو اور کبھی شفا پاتے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی سے ہوتا ہے یا کسی اور کی مرضی سے؟ تمہیں نزلہ اور فلو اور بدلتے موسموں کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، تمہاری اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے؟ تمہیں ٹیمپریچر، گلا خراب، نمونیا، ٹی بی، یہ تمہاری اپنی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے یا کسی اور کی مرضی سے؟ وہ جس اور کو تم نہیں مانتے، وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بتاؤ تمہارا کیا بس کیا ہے؟ میری مرضی یہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو کم از کم اپنے آپ کے ساتھ تو اندر جا کے بیٹھ جاؤ، جھوٹ نہ بولنا. اور مرضی سے جینے کی بات کی، ابھی تو مرنے کی بات باقی ہے. یہ مرضی سے مرنا کیا، مرنا مرضی سے سوائے زہر کھانے کے اور ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ زہر کھا کے بھی بعض بندے بچ جاتے ہیں. پنکھے کے ساتھ لٹکنے والے بھی بعض اوقات بچ جاتے ہیں. پھا لے کے مرنے والے بھی بعض اوقات ان کی مرضی نہیں چل سکتی. سنا، man proposes and someone else disposes. بندہ تدبیر کرتا ہے اور کوئی اور اپنی تقدیر چلاتا ہے. تیری تدبیروں پر کسی اور کی تقدیر غالب ہے، وہ جس کسی اور کو تم نہیں مانتے. یہ عصر حاضر کا ایک اہم فتنہ ہے کہ بلا ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں اور اپنے 100، 150، 200 کے مجموعوں میں بہت محدود ہیں. یہ فتنہ لاکھوں میں پھیلا ہوا ہے. یہ نیٹ کھول کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. اس فتنہ کا نوٹس لینا زمانے کے ذمہ دار لوگوں کی اولین ڈیوٹیوں میں شمار ہو رہا ہے. تو مرضی سے مرنے والوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں، ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے، بخار سے مر جاؤ گے، رات کو سو جاؤ گے تو صبح اٹھو گے ہی نہیں، بعد میں اندازے لگتے رہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ دم گھٹ گیا تھا، لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، حرکت قلب بند ہونے سے یہ خبریں شائع ہوں گی. پھر اور کوئی پتہ نہیں کہ کون سی سڑک پر کسی ٹرک کے نیچے آ کر کتے کی طرح مر جاؤ گے، مگر تمہاری مرضی نہیں چلے گی. مرضی چلے گی تو کسی اور کی چلے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرک کے نیچے آنے والے سارے کتے ہوتے، میں اس کو سنا رہا ہوں. اللہ کے پیارے بھی بعض کا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتے ہیں، ان کی وفات شہادت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مانا ہوتا ہے کہ موت میرے بس میں نہیں ہے، مرضی میری نہیں، مرضی میرے مالک کی ہے.
تھوڑی سی اس بات کو ایک اور طرف بھی لے چلتے ہیں. یہ زیادہ مرضی چلانے والے جو ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے سونا یاد رکھیے، اپنی مرضی سے کھانا پینا بھی نہ اختیار کرنا، اپنی مرضی سے گفتگو کرنا بھی نہ اختیار کرنا. جتنا اپنی مرضی کو رب کے حوالے کرتا ہے اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے حضور نے کیا ہے. اسی لیے حضور کی ہر بات وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق. سبحان اللہ، سبحان اللہ.